أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أحسوا هلال شعبان لرمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ ہم لوگ شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. آج کا جمعہ ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے. اور شعبان کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسوا ہلال شعبان لرمضان، یعنی شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے شمار کیا کرو. اس کا مطلب ہے جب آپ کو شعبان کا چاند نظر آ جائے تو رمضان کے لیے تیاری شروع کر دو. رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ کہ رمضان آ رہا ہے. تو اگر شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے شمار کیا کرو، گنتی کرو جب رمضان آنے والا ہے. تو تیاری کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعبان کے آتے ہی عمل صالح کرنا شروع کر دے، نیک اعمال کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر لے. کیونکہ شعبان کو جو مہینہ ہے بہت اہم مہینہ ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ. یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطلب پوچھتے ہیں، جیسے کہ حدیث ہے وعن اسامہ رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شهر لم ارک تصوم ما تصوم شعبان. فرمایا لم ارک تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، کیا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں اس قدر نوافل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. فرمایا یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رجب اور رمضان کے درمیان بہت اہم مہینہ ہے، ایک بہت بڑا مہینہ ہے. لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی شعبان کی اہمیت نہیں سمجھتے. یہ بہت اہم مہینہ ہے. پھر اہم مہینہ کیوں ہے اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. فرمایا کیوں مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مبارک مہینہ ہے، بہت اہم مہینہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر. وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. پھر آگے فرمایا جو سوال حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فأحب أن يرفع عملی وأنا صائم.
میں اس لیے روزے رکھتا ہوں اس مہینے کے اندر کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب دے دیا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے؟ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ شعبان ایک عظیم مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی اہمیت کے لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ غافل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں اس کے اندر، کیونکہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستو، رمضان ہی نہیں بلکہ شعبان کا مہینہ آتے ہی ہمیں تیاری شروع کر دینا چاہیے۔ ویسے تو پورے سال پوری زندگی ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش میں رہے، لیکن یہ سیزن ہے، دنیا کا بھی دستور ہے کہ ایک تاجر، ایک بزنس مین پورے سال بزنس کرتا ہے، پورے سال اپنی دکان کو چلاتا ہے، لیکن جب سیزن آتا ہے تو تیاری اور زیادہ کر دیتا ہے، تیاری تیز کر دیتا ہے، اپنی دکان کو مال سے بھر لیتا ہے، اپنا زیادہ وقت دکان میں دیتا ہے۔ تو غرض یہ اعمال کا، نیک اعمال کا سیزن شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں تیار ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو آخرت کی کامیابی رکھی ہے، جو جنت کا ملنا رکھا ہے، وہ نیک اعمال کے اوپر ہے۔ بغیر نیک اعمال کی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل صالح کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو جنت ملے گی، کیونکہ آخرت میں ہم روپیہ دے کر نہیں، ریال دے کر نہیں، ڈالر دے کر نہیں ہم جنت کو خرید سکتے۔ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ نیک اعمال ہے، نیکی ہے، وہی کام آئے گی۔ جیسا ہم ہندوستان میں کچھ سامان لے کے لیے اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے روپے کا استعمال کرتے ہیں، یہاں کرنسی روپیہ ہے، سعودی کے اندر ریال ہے، امریکہ میں ڈالر ہے۔ تو دنیا میں ہر ایک ملک اپنی کرنسی رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ڈالر کا بھی استعمال کرتا ہے۔ لیکن قیامت میں دنیا کی کسی بھی ملک کی کوئی کرنسی کام نہیں آنے والی ہے، صرف اور صرف اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ ہمارے اعمال کام آئے گے، جو عمل ہم دنیا میں کرتے ہیں وہی اعمال کام آئے گے۔ اور ایک بات اور، جس طرح دنیا میں جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہم کسی سے ادھار لے لیتے ہیں یا کسی سے مدد لے لیتے ہیں، اس سے ہم اپنا کام بنا لیتے ہیں۔ آخرت میں انسان کو نیکی ادھار بھی نہیں ملے گی اور مدد کے لیے بھی نہیں ملے گی، صرف اپنا ذاتی عمل کام آئے گا۔ وہاں کوئی بھائی، ماں باپ، کوئی بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، وعدے کر دیا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہیں میرا بھائی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، وامہ وابیہ، اپنی ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں میرے بیٹے، میری بیوی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، مجھے میری نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ تو غرض کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اپنا عمل ہی کام آئے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کے بارے میں ایک مثال دے کر بتایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور تمہارے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی شخص کے 3 بھائی ہو. یہ شخص اپنے بھائیوں کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کمانا بس اسی میں لگا رہتا ہے، جس سے اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی مدد کرتا ہے. لیکن ایک دن اس کا یہ بھائی، یہ شخص اپنے بھائیوں سے بلا کر پوچھتا ہے، پہلے ایک بھائی سے بلا کر پوچھتا ہے کہ بھائی میں رات دن آپ لوگوں کے لیے اتنا محنت کرتا ہوں، آپ کی اتنی مدد کرتا ہوں، اگر میں بیمار ہو گیا، میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو آپ کیا کرو گے؟ تو یہ بھائی کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ بیمار ہو گئے تو میں آپ کا علاج کراؤں گا، آپ کو ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، آپ کا علاج کراؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا. لیکن اگر آپ علاج سے ٹھیک نہیں ہوئے، آپ گزر گئے، تو میں آپ کو غسل دے کر کفنا کر قبرستان میں جا کے دفنا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اس کا بھائی ہے، یہ اس کے کون ہے؟ یہ اس کے بیوی بچے رشتہ دار ہے. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کرواتے ہیں، وہ گزر جاتا ہے تو اس کو غسل دیتے ہیں، کفناتے ہیں اور جا کر دفنا کر آ جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر یہ شخص دوسرے بھائی سے بات کرتا ہے کہ بتاؤ آپ میری کیا مدد کرو گے اگر مجھے کوئی پریشانی آ گئی؟ تو یہ بھائی کہتا ہے کہ جب تک تو دنیا میں ہے میں تیرا ساتھی ہوں، تیرے کام آؤں گا، جب دنیا سے چلا جائے گا تو میں دوسرے کے پاس چلا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا بھائی ہے، یہ اس کا مال ہے کہ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے اس کے کام آتا ہے، جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ مال دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. پھر تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بھائی آپ میری کیا مدد کرو گے؟ تو یہ بھائی کہتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کی روح نکل جائے گی، آپ کو قبر میں دفنایا جائے گا، تو میں وحشت میں، قبر کے اندھیری قبر میں، تنہائی میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کا دل بہلاؤں گا، آپ کی مدد کروں گا. اور پھر آخرت میں جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے، آپ کی نیکیوں کو تولا جائے گا، تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر میں اس کو جھکا دوں گا. ترازو میں جب آپ کی نیکیاں تولی جائے گی تو نیکی کا جو پلٹا ہوگا اس میں بیٹھ کر میں اس کو نیچے جھکا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرا بھائی ہے، یہ اس کے نیک اعمال ہے. اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ اب بتاؤ کون سا بھائی کارآمد ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ بھائی کارآمد ہے، وہ بھائی بہتر ہے جو قبر کے عذاب کے وقت اندھیری کوٹری میں جب کوئی بھی نہیں ہوگا، قبر میں ہوگا، جو اس کا دل بہلائے گا، جو آخرت میں اس کی نیکیوں کے پلٹے کو جھکائے گا، تو یہی بھائی کارآمد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھائی اس کا نیک اعمال ہے، بس تم نیک عمل کرو. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی مثال دے کر فرمایا کہ تم جو دنیا میں بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، یہ تمہارے کوئی کام میں آنے والا نہیں ہے. نہ تمہارے بیوی، نہ بچے، نہ تمہارا مال، یہ اس وقت تک ہے جب تک تمہاری روح ہے. جب جسم سے تمہاری روح نکل جائے گی پھر یہ آ کر بھی نہیں پھٹکیں گے، آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں. اور آخرت کی مثال میں نے بتا دی جو میں نے آیت پڑھی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی اور بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا. کس لیے بھاگے گا؟ کہ کہیں میری نیکی یہ لوگ نہ مانگ بیٹھے. تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، اگر کوئی چیز آخرت میں کام آئے گی، کوئی کرنسی کام آئے گی، تو وہ ہے ہماری نیکی، ہمارے نیک اعمال. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی بھر نیک عمل کریں، اور خاص کر جب شعبان کا مہینہ آ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، تو یہ سیزن ہے نیکیوں کا، اس میں اور زیادہ محنت کریں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ میں نے اپنی کتاب کو وارث بنایا اپنے بندوں میں سے. اللہ نے چن لیا اپنے بندوں میں سے جو ایمان لائے، جو قرآن کے وارث بنے. تو ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 اقسام کے. ایک قسم وہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنے نفس میں ظلم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو فرائض ہے کبھی فرائض کو ادا کرنے کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو حرام چیزیں کبھی حرام کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی کر لیتے ہیں. یعنی گنہگار گار لوگ ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی زکوٰۃ دے دی کبھی نہیں دی، کبھی حرام کام سے بچ گئے کبھی نہیں بچے، کبھی اس سے ملوث ہو گئے. ایک گروپ تو یہ ہے، اس میں زیادہ تعداد ہوگی اس گروپ میں، اس لیے اللہ نے اس کو پہلے بیان فرمایا. پھر دوسرا گروپ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بیچ والا گروپ، میانہ روی اختیار کرنے والا گروپ. یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض کو نہیں چھوڑتے اور حرام کام بھی نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں مستحبات کو نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کبھی مکروہات میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ درمیانی گروپ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. پھر ایک اور گروپ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ فرائض کو چھوڑتے ہیں، نہ مستحبات کو چھوڑتے ہیں، نہ نوافل کو چھوڑتے ہیں، نہ سنتوں کو چھوڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے. اور اسی طرح نہ یہ حرام کام کو کرتے ہیں نہ مکروہات میں ملوث ہوتے ہیں، بس نیکی ہی نیکی کرتے ہیں. سابقون بالخیرات اس کو آخر میں بیان کیا کیونکہ لوگ بہت کم ہوں گے، جس کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. تو غرض محترم دوستوں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو سابقون بالخیرات میں شامل فرمائے اور ہمیں شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرنے والا بنائے، نیک عمل کرنے والا بنائے. کہنے سننے سے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.